السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اصغر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دھیر کوٹی بوائے چینل۔ ایران اور اسرائیل کے مابین ایک دفعہ پھر حالات بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کا جو اٹیک تھا اس کا جوابی وار بھی، جب یہ میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً لگ بھگ کوئی 45 منٹ پہلے ایران نے جوابی وار بھی کر دیا، جس میں لگ بھگ 100 سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب بھیجے ہیں۔ رات گئے اسرائیل نے ایران کے اوپر ایک اٹیک کیا اور ایران کی یہ کہہ کے کہ یہ ایٹمی جو جوہری تنصیبات تھی، ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ایٹمی ورکنگ تو نہیں کر رہا، نیوکلیئر ویپنز تو نہیں بنا رہا ایران، اس لیے ہم نے اس کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ کیا یہ چیز جائز ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اوپر اٹھ کے ایسے حملہ کر دو؟ کیا آج ہندوستان پاکستان کے اوپر اٹھ کے ایسے حملہ کر دے تو پاکستان کو اس کی جگہ پہ چپ رہنا چاہیے؟ یا پاکستان اٹھ کے کسی بھی ملک پہ، افغانستان پہ کسی پہ بھی حملہ کر دے تو کیا ہمیں یا اس ملک کو چپ رہنا چاہیے؟ تو یہ ایک بڑا کافی زیادہ شدت اختیار کر گیا یہ تنازع۔ اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری کے اوپر لے کے چلتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورلڈ وار 2۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی ورلڈ وار 2 کے اوپر، اس پہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، اور اس کے بعد یہ فلسطین اور اسرائیل کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس کا تنازع کیا ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو کمپلیٹ بتایا تھا۔ اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو وہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ اسرائیل اور فلسطین کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل اور ایران کی۔ تو اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا 1945 میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں۔ 1942، 41، 40 اور 43 یہ وہ وقت تھا جب پولینڈ اور جرمنی نے شدید ترین ظلم تھا نا وہ ڈھا دیا تھا۔ اور اگر بینگ اے مسلمان میں بات کروں تو یہ اس وقت کا سنہرا ترین دور تھا کہ جب یہودیوں کو صفائے ہستی سے وہ مٹا رہے تھے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو دنیا کے بیچ میں بدامنی پھیلاتے ہیں ان کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ہٹلر یہ وار جیت جاتا تو آج ہٹلر ہر کتاب کے بیچ میں ہوتا، ایک ہیرو کے طور کے اوپر جانا جاتا، کیونکہ یہ پوری دنیا کا المیہ ہے کہ جو بھی جنگ جیتتا ہے، چاہے وہ حق پر ہو چاہے وہ ناحق ہو، کتابیں اسی کے بہادری کا ذکر کرتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج تک ہم بات کریں بینگ اے مسلم، تو مسلمز کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو یا تو ہیرو بنا کے یا ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پولینڈ اور جرمنی، جنہوں نے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو جہنم واصل کیا، صفائے ہستی سے مٹایا تھا۔ اس وقت امریکہ اور برطن، یہ دونوں ملکوں نے مل کے، امریکہ اور برطن نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہودیوں کو اسرائیل ایک ملک بنایا جائے اور فلسطین کے ساتھ ہی اس ملک کو بنایا جائے، کیونکہ دونوں ملک، چاہے وہ گریٹ برٹن ہے چاہے وہ امریکہ ہے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو عرب خطہ ہے یہ بالکل خالی رہے، کیونکہ عرب کے بیچ میں ان کے کافی زیادہ حمایتی تھے۔ سعودی عرب ہے، ترکی ہے، اردن ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ملک ہیں، لیکن وہ ان سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے اسرائیل کے اوپر، اور اسی لیے اسرائیل کا وجود ہوا۔ حالانکہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 1967 کے بیچ میں عرب اسرائیل جنگ ایک ہو رہی تھی، اس میں اسرائیل کی آرمی اتنی طاقتور کہ اس نے یہ جنگ ایک دن میں 100 سے زیادہ طیارے، مصر کے 100 سے زیادہ طیارے جو ہیں وہ اڑنے سے پہلے ہی وہاں پہ روک لیے تھے، اور وہ جنگ 6 دن سے بھی زیادہ نہیں چل سکی تھی، جس کے بیچ میں 3 مسلم ملک تھے۔ اس کا ذکر کسی اور ویڈیو کے بیچ میں کریں گے۔ 1967 کے بیچ میں ہی ایک مال بردار شپ تھا، جس کے بیچ میں وہ امریکہ کا شپ تھا جو ایک مال بردار جا رہا تھا، اور اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا اور اس شپ کو ڈبو دیا تھا، لیکن آج تک امریکہ بھی اس کا حساب نہیں لے سکا کہ اس کی ریزن کیا تھی اور کیوں یہ اٹیک کیا گیا۔ اسرائیل کتنا طاقتور ہے، اور اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ یہ جو دوسرا ملک ہے ایران، یہ کتنا طاقتور ہے۔ دونوں کی اگر ہم بات کریں تو دونوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پہ دونوں ہی کافی زیادہ اپنے آپ کو سپر پاور یا کافی سپر تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ پچھلے کچھ 6 سے 8 مہینے کے بیچ میں اسرائیل نے جتنا ایران کا نقصان کیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، چاہے وہ ان کے صدر ہوں، چاہے وہ ان کے اور زیادہ جو کافی زیادہ اوپر کے جو لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں۔ کل جیسے کہ جو اٹیک کیا اس میں ایک میجر جنرل بھی ان کے شہید ہوئے ہیں۔ اب اگر میں ملٹری کی بات کروں تو لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب سولجر ہیں
جو ایکٹیو سولجر ہیں اسرائیل کے پاس، اس کے علاوہ 652 فائٹر جیٹ ہیں اور تقریباً 2920 ٹینکس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ان کے پاس طیاروں کی، تو اس کے پاس F-15 طیارہ ہے، F-16 طیارہ ہے اور F-35 5th جنریشن وار کا، یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا تھا 5th جنریشن وار والی میں، کہ یہ طیارہ اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ اب اگر ایکٹیو ملٹری جو اسرائیل کی ہے، اس کے علاوہ ریزرو ملٹری کی بات کریں تو وہ لگ بھگ 4.5 ملین، یعنی کہ تقریباً 45 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ ریزرو ملٹری مختلف ایریاز کے بیچ میں، سوری معاف کیجیے گا، 4.5 ملین نہیں 4.5 لاکھ، یعنی کہ 4.5 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ پورے اسرائیل کو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہیں، اور ان کو پورے جتنے بھی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کسی بھی ٹائم جنگ کی صورت میں آپ لوگ ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں نیوکلیئر ہتھیار کی، تو آفیشیلی تو نہیں اس نے اناؤنس کیا، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ جبکہ دوسری جانب اس کا جو جغرافیائی ایریا ہے اس کی بات کریں تو وہ تینوں طرف سے مسلم کنٹریز سے گھرا ہوا، لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی ملک کے اوپر وہ حملہ کر کے رکھتا ہے۔ آج تک اسرائیل کتنی بھی جنگیں لڑا، اس میں سے صرف ایک ایسی جنگ تھی جس کے بیچ میں برابری کی بنیاد پہ اس کو ختم کرنا پڑا، ورنہ جتنی بھی جنگیں اس نے جلدی ختم کی۔ اب دوسری جانب بات کرتے ہیں ایران کی، تو ایران کے بیچ میں شروع سے ہی شاہ سسٹم تھا اور بادشاہی نظام چلتا تھا، جیسے 1970s کی دہائی کے بیچ میں انقلاب آتا ہے، اس کے بعد خمینی کا جو انقلاب آتا ہے، آج تک وہی چل رہا ہے، اور آج بھی ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھی انہی کے آگے جو ہیڈ جو اس وقت چل رہے تھے انہی کے آگے سلسلے میں سے جو ہے وہ سپریم لیڈر ہے۔ سو بات کرتے ہیں اب ایران کی، تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس کے دوسرے پارٹ کے بیچ میں بتائیں گے۔ اس پارٹ میں آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے پاس کیا ہے، کتنی طاقتور ہے اسرائیل، اور اگلے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران کتنا طاقتور ہے۔ سو ملیں گے نئی ویڈیو میں، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔